بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل صد احترام خواتین اسلام، آج جو مسائل اور مشکلات انسانوں کو درپیش ہیں، جن مسائل اور مصائب کی وجہ سے سماج کا اکثر طبقہ پریشان ہے، اکثر لوگ پریشان ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ، ایک پریشانی مہنگائی ہے۔ تو یہ جو مہنگائی کی وجہ سے پریشانی آ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے؟ کیا ریالی نکال کر، دھرنا دے کر مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے؟ یا حکومت کے خلاف آواز اٹھا کر حکومت کو بدلنے سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے؟ ایسا سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حکومت آئندہ بدل بھی گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس وقت اگر چاول 50 روپے کلو ہے تو 30 روپے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پیٹرول 120 روپے ہے تو 20 روپے گھٹ جائیں، 100 روپے لیٹر ہو جائے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ جب مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی کنٹرول میں رکھا ہے۔ اس کے حل کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے انکم بڑھا لینے کی کوشش کرنا۔ اب تک جو محنت کر رہے تھے، اس کے علاوہ ایک اور بھی محنت شروع کرنا، کسی طرح انکم، آمدنی بڑھا لینے کی کوشش کرنا، یعنی محنت زیادہ کرنا۔ پہلے محنت کم کر رہے تھے، اب محنت زیادہ کرنا۔ دوسرا طریقہ اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنا ہے۔ والذین اذا انفقوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ روزانہ کا خرچ ہو، گھریلو خرچ ہو، دکان کا خرچ ہو، عام خرچ ہو، یا شادی بیاہ کے موقع کا خرچ ہو، کوئی بھی خرچ ہو، لم یسرفوا، حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور بالکل کمی اور کوتاہی اور تنگی سے بھی کام نہیں لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا معاملہ درمیانی قسم کا ہوتا ہے۔ خرچ کے مسئلے میں وہ بالکل میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے راز، اور یہ ہے حکمت کس چیز کی؟ مہنگائی پر کنٹرول پانے کی۔ مہنگائی پر اس طرح کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خرچ کرنے میں زیادتی کرنے لگیں گے، حد سے پار ہونے لگیں گے، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ بربادی اینڈ بربادی اینڈ بربادی۔ پہلے اچار چکھتے تھے، پھر اس کے بعد مکسچر شروع کرے، پھر اس کے بعد چکن 65، پھر اس کے بعد مٹن 95۔ یہ سب نمبراں جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے، غریبوں کا نمبر بھی بڑھتا چلا گیا۔ جیسے جیسے یہ چکن کے، چچا کے، بڑے با کے نمبراں بڑھتے چلے گئے، غریبوں کا نمبر بھی کیا ہو گیا؟ بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ نمبراں کم کرنا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا گیا، ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کیا خرچ کے معاملے میں، درمیانہ پن سے کام لیا، وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا۔ لاؤ بھائی تمہیں دو، بھائی تمہیں دو، بھائی انہوں دو، بھائی یہ پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ زیادتی سے کام لیا خرچ کرنے میں تو کیا ہوگا؟ دیو اللہ، دلاؤ اللہ۔ اس لیے خرچ کرنے کے معاملے میں کیا کرنا؟ کفایت شعاری سے کام لینا۔ ہوٹل میں ناشتہ کرنے گئے، چیلا ہے، اپما ہے، بریانی ہے، اڈلیاں ہیں، پوری ہے، جی چاہتا ہے بریانی، مگر کیا کرنا؟ رنڈو اڈلی ఒక వడ సాల్، ఏం చెప్పాలా؟ رنڈو اڈلی ఒక వడ సాల్ یا کام چلا لینا۔ زندہ رہنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ دوپہر میں کھانا کھانے تک زندہ رہنے کے لیے رنڈو اڈلی ఒక వడ کافی ہے۔ تو قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگائی پر کنٹرول پانے کے لیے بہترین تدبیریں بتلائی ہیں۔ گورنمنٹ کے اوپر رونے کے بجائے اپنے خرچ کے اوپر کنٹرول کرنا۔ گیس کا خرچہ کم کر لینا، کرنٹ کا خرچہ کم کر لینا، ڈریس اتنے کا ہونا، اتنے کا ہونا، یہ کم کر لینا، ہر خرچہ کم سے کم کر لینا۔ مگر کہاں کرتے ہیں بتاؤ؟ مہنگائی بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، شکایت کرتے جاتے ہیں۔ سونا کم کہاں ہوتے ہیں؟
چھوٹے فون کی جگہ بڑا فون آ جاتا ہے، چھوٹے شیطان کی جگہ بڑا شیطان آ جاتا ہے۔ یہ نخرے کم ہوتے نہیں تو پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے بولتے ہیں۔ گاڑیاں کم کا ہوتے ہیں، ماہانہ 3000 روپے کا خرچہ آتا تھا پیٹرول کے اوپر، اب کیا کرنا 2000 یا 1500 تک کر لینا، کم کر لینا۔ گھر سے مسجد کو جانے کے لیے واقعبل ڈسٹینس صرف 2 منٹ کا راستہ ہے، چل کر گئے تو 2 منٹ میں مسجد کو پہنچ جا سکتے ہیں، مگر حضرت پیدل نہیں جائیں گے، ہیلی کاپٹر میں ہی جائیں گے۔ گھر سے اپنی دکان کو صرف 5 منٹ کے اندر چل کر چلے جا سکتے ہیں، نہیں جائیں گے، ہیلی کاپٹر ہونا ضروری ہے۔ گھر سے بازار کو 5 منٹ میں چلے جا سکتے ہیں، مگر حضرت جو ہے تھیلی لے کر بیگ لے کر ہیلی کاپٹر میں ہی اڑیں گے۔ بتاؤ خرچہ کیسے کم ہوگا؟ مہنگائی کی شکایت ہے ایک طرف، اور دوسری طرف خرچے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ عقل مندی کا بھی تقاضا، اور قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تدبیریں بتلائی ہیں، جو فارمولے بتلائے ہیں، ان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر ہم مہنگائی کی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو حکومت سے لڑنے کے بجائے، حکومت کو کوسنے کے بجائے خود اپنے نفس سے لڑیں اور اپنے خرچوں پر کنٹرول کریں، تو پھر ہم مہنگائی کی پریشانی سے نجات پا سکتے ہیں۔ ایسا کریں گے نہیں؟ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنے خرچوں میں کفایت شعاری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔